بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از پاکستان. آئی ایم سید عفان جاوید. کانفیڈنس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے. جو کانفیڈنس میں اور بدتمیزی میں کانفیڈنس میں ادب کے ساتھ ایک باادب ہونا اور کانفیڈنٹ ہونا، ایک با تہذیب ہونا اور کانفیڈنٹ ہونا، اور یہ سب چیزیں کانفیڈنس کے لیے ضروری ہیں. جی ویورز، کانفیڈنس کسی بھی زندگی میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. کانفیڈنس بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں. غلطیوں سے ڈرنا اور غلطیوں سے ڈرتے ہوئے کوئی عمل نہ کر سکنا، یہ ہمارے کانفیڈنس کے بالکل اپوزٹ بات ہے، اور یہ کانفیڈنس کو بالکل ختم کرنے والی بات ہے. یہ غلطیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کے کرنی نہیں چاہیے، اور غلطیوں کو یہ سوچ کے رکنا نہیں چاہیے کہ پھر کیا ہوگا. آپ یقین مانیں کہ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں. آپ ایک چینل بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنا جو 24-25 سال ہو گیا مجھے مارکیٹنگ کی لائن میں، اور میں آپ کو اس میں اس کا ایک رول یہ بتاتا ہوں، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو جتنا مرضی آپ پڑھ لیں، جتنی مرضی آپ ڈگری حاصل کر لیں، جتنا مرضی آپ پیسے جتنے مرضی آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو کانفیڈنس صرف تبھی آ سکتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں. جب آپ خود جب کوئی عمل کرتے ہیں آپ، تو اس کے غلط ہونے سے کانفیڈنس نارملی آتا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے غلط ہونے سے ڈرتے ہیں، اور کانفیڈنس اصل میں آتا ہی اسی طرح ہے کہ جو ہم غلط کرتے ہیں. جان کے غلط نہیں کرتے، جو ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، لیکن اس سے ہمارا کانفیڈنس ایک بڑا بلڈ ہوتا ہے. دیکھیں، آپ 11-12 سال کا میرا بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے، تو میں اپنے 11-12 سال کے ایکسپیرینس میں آپ کو ایک تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ بینکنگ ایک بڑا کریٹیکل سا وہ سیکٹر ہے، کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، تو اس میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، بچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اپنے کلیگس کو، اپنے کلائنٹس کو، اپنے کسٹمر کو بچانے کا مطلب، اگر آپ خود احتیاط سے محتاط ہو کے چل رہے ہیں تو آبویسلی آپ کا انسٹیٹیوشن بھی آپ کے ساتھ سیف ہے، آپ کے کلیگ بھی سیف ہیں، آپ کا کسٹمر بھی سیف ہے، اور آپ خود بھی سیف ہیں. میں ایک بینکنگ سیکٹر میں جب میں نے اسٹارٹ کی تھی جاب، تو مجھے میرے ایک سینئر تھے، باس تھے، انہوں نے مجھے ایک سبق سکھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عفان، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ بینکنگ سیکٹر ہے، اس میں بڑے بڑے اسکیمز بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات، اس میں بڑے بڑے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی انٹینشن خراب نہیں کرنی، جان بوجھ کے کوئی عمل غلط نہیں کرنا. اگر کوئی غلط ہو جائے تو اس کی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے رکھے گا. آپ یقین مانیں کہ میں I've been among the 10 Pakistan top performer bankers. تو میں نے یہ دیکھا ساری عمر کے، واقعی یہی بات ہے کہ آپ انٹینشن اپنی خراب نہ کریں. انٹینشنلی جو لوگ خراب کرتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں خود بھی، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ سسٹم ہے، اب دنیا بڑی ماڈ ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. کچھ کرمنل، کچھ کرائم چھپ بھی جاتے ہوں گے، چھپ بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ بہتری اسی میں ہی ہے کہ ٹھیک چلیں. آپ ٹھیک چلنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اور ایک جو مارکیٹ گڈ ول بنتی ہے ہماری نا، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری گڈ ول بن رہی ہوتی ہے. وہ ایک دم نہیں بنتی، آپ وہ کہیں سے خرید نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے 5 لاکھ کی گڈ ول دے دو، مجھے 50 لاکھ کی گڈ ول دے دو. وہ آپ کو بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ایک دن کر کے ایک دن اچھا گزارنا پڑتا ہے. آپ کو ایماندار رہنا پڑتا ہے، آپ کو ایمانداری سے آپ کو لائل رہنا پڑتا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہنا پڑتا ہے. پھر آپ کی گڈ ول آہستہ آہستہ بنتی ہے. ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے ایک ہر شخص کی، ہر کمپنی کی، ہر ادارے کی، ایک ہر شخص کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. اور اس جتنے پیسے وہ کماتا ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ کتنے پیسے اس کی سیلری ہوگی، کتنے پیسے اس کو سیلری دی جاتی ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی گڈ ول سے. تو یہ اٹ ٹیکس ٹائم ڈیولپ ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو ساری عمر کا ایک بینیفٹ دیتی ہے. بڑا بینیفیشیل ہوتا ہے یہ جو گڈ ول ہوتی ہے انسان کی، اداروں کی.
اب دیکھیں جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں وہ اس وجہ سے سکسیزفل ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی برانڈ، کوئی بڑا برانڈ کوئی چیز لانچ کرتا ہے تو اس کی لانچنگ کے آئی فون مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں ایگزامپل، زیادہ تر اس کی دی جاتی ہے جو لیڈنگ، کوئی کسی بھی ہم سیکٹر کی مثال دینا چاہیں تو جو اس میں لیڈنگ کمپنی ہوتی ہے، برانڈ ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ آئی فون ایک مثال لے لیتے ہیں، ہم آئی فون ابھی لانچ ہونا ہوتا ہے تو اس کے کتنے ماہ پہلے سے لوگ اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گڈ ول بنائی ہے، انہوں نے بڑا باریک، اتنے کمپٹیشن میں، اتنے کمپٹیشن کے دور میں انہوں نے اپنی گڈ ول کو مینٹین رکھا ہے۔ انہوں نے اس بات کو ہمیشہ سے پریفر کیا ہے کہ ہمارا جو کسٹمر فیڈ بیک ہے وہ ہمیشہ اچھا آنا چاہیے۔ کسٹمر جو فیڈ بیک ہوتا ہے ویورز، یہ آپ کی میری سکسیس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کسٹمر اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں آپ کو تو اٹ مینس کہ یو آر اے سکسیزفل پروفیشنل۔ باقی یہ کہ حوصلے والا کام ہے، کیونکہ آج کل ہم جو ہماری خوراکیں ہیں، جو ہماری تربیت ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے جو دیکھ رہے ہیں، ہم میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے مزاج میں ایک جذباتی پن، لاؤبالی پن، ایک جلد بازی پیدا ہو رہی ہے ہمارے مزاج میں۔ یہ میں آپ کی اپنی اکیلے کی بات نہیں کر رہا، انفرادی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری جنرل بات ہو رہی ہے، ایک بینگ اے پاکستانی، بینگ اے اس معاشرے کا حصہ، اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، ریکارڈ ہمیشہ اسی طرح بنتے ہیں، اسی طرح ٹوٹتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہے، اس میں آپ کو بہت ساری بال پہ صرف آپ کو اسٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ یو جسٹ ہیو ٹو اسٹاپ دی بال، یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے ایٹ وکٹ۔ آپ کو صرف یہ کہ آپ کو وکٹ پہ رکنا ہے، بال خود آپ کو لوز ملتی ہیں، بالر خود لوز بال دیتا ہے۔ بالر جتنا مرضی دنیا کا بڑے سے بڑا بالر ہو، 6 بال اور 10 اوور وہ سب مل کے سب ایک جیسے نہیں کر سکتا، وہ کوئی نہ کوئی لوز بال دیتا ہی دیتا ہے۔ تو آپ کو اس بال کو ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی یہی مثال زندگی کی ہے۔ زندگی آپ کو جتنا مرضی دیوار کے ساتھ لگا کے رکھے، جتنا مرضی مجبور کر دے، جتنا مرضی آپ کو لاچار بے بس کر دے، لیکن اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کی زندگی ابھی منظور ہے۔ اور ایک اشرف المخلوقات کو، ناظرین اس پہ غور کریں، میری بات پہ، اس پہ ذرا اچھے سے غور کریں، بار بار غور کریں اس پہ کہ یو اینڈ می، وی آر دی بیسٹ کریچر آف آلمائٹی اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، اور ان میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے، جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ ناظرین آپ ہیں اور میں ہوں۔ اب اگر ہم اس بات کا احساس نہیں کریں گے، ہم اس بات کا ادراک نہیں رکھیں گے، ہم اس بات کو غور نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بہترین ہونے کا مقصد کیا رہ گیا؟ پھر ہمارا کیا، کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر ایک پنکھا چھت پہ لگا ہوا اور وہ ہوا نہ دے تو پھر وہ اس کا کیا فائدہ اس کا؟ ایک بائک کھڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، 2 بائک کھڑی ہوئی ہیں، 4 بائک کھڑی ہیں اور وہ چلتی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ وہ پھر وہ سہولت تو نہ، نعمت تو نہ رہ گئی، پھر وہ تو ایک بوجھ بن گئی۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ نہ لگے کہ وہ ایک اشرف المخلوقات ہے، اس کا ذہن بڑا ہے، اس کی وسعت بڑی ہے، اس کو بڑے کام کرنے ہیں، اس کو حوصلے نہیں ہارنے، اس کو دوسروں کے لیے حوصلہ بننا ہے، اس کو بہت سارے معاملوں سے دیکھیں تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے۔ تو اسٹے بلیس، اسٹے موٹیویٹڈ، اسٹے کانفیڈنٹ۔ کانفیڈنس از دا کی ٹو سکسیس۔ کانفیڈنس ہے جو آپ کو ایک سے زیادہ لوگوں میں جا کے بات کرنے کی بات بتاتا ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم جتنے بھی ہم کانفیڈنٹ ہو، جب ہم کسی ان نون ماحول میں جاتے ہیں، ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں، ہم کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، یا ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کوئی دوستوں کا کوئی گروپ ہو، کوئی 2 4 6 8 10 لوگ ہوں، کاروباری لوگ کچھ ہوں، جب ہم نئے جائیں گے تو، اور اگر ہم کوئی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ہم کوئی چیز لے کے جائیں گے بیچنے کے لیے، تو آپ یقین مانیں آپ جتنی بھی اچھی چیز لے کے جائیں گے، پہلا امپیکٹ آپ کو پہلا جو فیڈ بیک، آپ کو جو ریئیکشن آئے گا وہ یہی آئے گا کہ تصدیق والا، کہ نہیں ہو گیا بڑی، کیونکہ ہر بندہ، ہر دنیا میں اتنی تو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ٹی وی کیا، موبائل کیا، اخبار کیا، ریڈیو کیا، پرسنلی کیا، کمپنیز کیا، میسیجز میں کیا، کال سینٹر کیا، ہر چیز تو بک رہی ہے، ہر چیز تو بک رہی ہے۔
اس میں اگر آپ اور میں کوئی چیز کو بیچنا چاہیں گے تو پھر ہمیں ابھی کسٹمر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، لوگوں کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات ایک دم ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی بات سننے لگ جائیں. آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کے ذرا کمفرٹیبل ٹائم کا ویٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا پڑے گا. تو آپ کی بات سنیں، آپ کی بات کو سمجھیں، آپ کی بات پہ غور کریں. اس کے لیے آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ مینٹلی فری ہوں، تاکہ وہ مطلب اس قابل ہوں کہ آپ کی بات سنیں سمجھیں. دیکھیں آپ کو جگہ بنانی پڑے گی، پھر کوئی اس سے اگلی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی نہیں نہ ڈرا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں. آپ یقین مانیں کہ لوگ وہی کہتے ہیں جو کہتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، وہی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو پہلے اعتراض کرتے ہیں، پہلے مذاق اڑاتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں، پھر فکرے کستے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ سے تعلقات بنانا کی کوشش کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کلوز ہو جائیں، بہت کلوز ہو جائیں. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نظام ہے، سائیکل ہے کہ یہ ہماری دنیا داری کا. تو اس سائیکل کو سمجھیں، پریشانی کو دور کر دیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. آپ اگر حلال کماتے ہیں، آپ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو آپ نے شیطان کے مفہوم دید چلاؤں. اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو آپ نے اگلے آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران جو آپ کی اور شیطان کی جو ہر وقت کی لڑائی ہے، ان لڑائیوں میں سے سب سے پہلی جنگ آپ نے جیت لی. تو باقی جو لڑائی ہیں 24 گھنٹے کی، وہ آپ ایک جیت کے اس کے کانفیڈنس کے ساتھ لڑیں گے. تو اس کو بات کو سمجھیں. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں حلال کمائیں، آپ کوئی کرتے ہیں حلال کھلائیں، آپ کوئی کرتے ہیں اچھی بات کریں، آپ کوئی کرتے ہیں مسکراہٹ بکھیریں، آپ خود مسکرائیں، لوگوں کو میں مسکراہٹ ڈیوائڈ کریں، لوگوں کو آگے مسکرانے والا بنا دیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا حوصلہ چاہیے ہوگا. یہ عام بات نہیں ہے. عام بات یہ ہے کہ آپ خوش رہیں، یہ بڑی عام بات ہے. دوسری عام بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، یہ عام بات ہے. تیسری عام بات یہ ہے کہ آپ اپنے روٹی پانی کا رزق کا بندوبست کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے. لیکن یہ عام بات ہے. اگر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا بندوبست کریں، یہ بھی ایک عام بات ہے. اس سے ذرا بڑی بات کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کے علاوہ کبھی دوسروں کے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں سوچیں، یہ خاص بات ہے. کبھی غریبوں کے جو بھوکے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، یہ خاص بات ہے. کبھی دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ان کی پریشانی ہے ان کے بارے میں کبھی دعا کر دیں، یہ خاص بات ہے. کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی جاتے ہوئے، کبھی آتے ہوئے یہ پڑھ دیں بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کبھی یہ پڑھیں اور پڑھ کے جتنے مسلمان ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے احباب عزیز و اقارب احباب، مسلمان گلی والے، محلے والے، شہر والے، پاکستان والے، پوری دنیا کے مسلمان، ان سب کے لیے یہ ایک پڑھ کے پھونک دیں، ان سب کو اجر پہنچے، ان سب کی بلائیں ٹل جائیں. تھوڑی سی دیر کے لیے ٹلیں، نہ ٹلیں. آپ کا میرے کھاتے میں تو یہ عمل لکھا گیا نا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے ہم نے اس کے لیے دعا کی تھی. ہم نے جتنے بہت ہو گئے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے. بس یہ کرنا ہے میرا بھائی، یہ کرنا ہے عزیزو، یہی کرنا ہے. کوئی چینج نہیں لانا، کوئی پہاڑ نہیں توڑنا. کوئی ہم نے یہ نہیں کرنا کہ پاکستان 3 دن میں ایسا ہو جائے کہ یہ لوگ تالیاں بجائیں اس کو دیکھیں. ہو جائے گا انشاءاللہ ویسا بھی، ایک ماڈل پاکستان بن جائے گا. لیکن وہ بنے گا، بنتے بنتے بنے گا. ایک پروسیس ہے ہر بات کا. ایک دنیا ہے، دنیا میں ہر بات کا ایک عمل کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزر کے سارے معاملات ہوتے ہیں. کوئی اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے جیسے چاہے ویسے کر دے. اللہ کسی محتاج نہیں. اللہ کا ایک کن کافی ہے دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے. لیکن جو ایک انسانوں کے لیے جو اللہ نے ایک اسٹینڈرڈ بنائے ہیں، جن کو فالو کیا جاتا ہے، اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے ہر عمل کا. اس پروسیس سے کے بعد نتائج نکلتے ہیں.
اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. سونے کو جب تک بھٹی میں اس کو جلایا نہیں جاتا وہ کندن نہیں بن سکتا, جتنا مرضی کوشش کر لے وہ. اور اب یقین مانیں کہ سونے کو جب کندن میں جلایا جا رہا ہوتا ہے تو سونے کی کیفیات کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ سونا اپنے آپ کو کیسے سمجھتا ہوگا, کتنا کوستا ہوگا اپنی اس کو قسمت کو کوستا ہوگا. دوسرے شوکیس میں لگے ہوئے بریسلیٹ اور لاکٹ اور چینز اور بینگلز اور یہ ان کو دیکھتا ہوگا, حیران ہوتا ہوگا کہ یار دیکھیں وہ بھی تو ہیں اور میرے لیے کیا, مجھے کس عذاب میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے اور میرے مالک نے ڈالا ہوا ہے, اور وہ دیکھو وہ بھی تو ہیں چمک رہے ہیں وہ. لیکن اس کو جب اس کا محض کچھ ہے نکلے گا اس کے بعد وہ خالص فارم میں آئے گا, اس کے بعد اس کی قیمت بڑھے گی, اس کے بعد اس کی ویلیو بڑھے گی, اس کے بعد کی زندگی جتنی بھی اس کی ہوگی اتنی ساری زندگی کے لیے ہمیشہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا. تب آپ اس کے بعد کی فیلنگ کا اندازہ کریں, اس کے بعد کتنے مزے کی فیلنگ ہوں گی اس کی. تو یہ اس کو ذرا فوکس کریں, اس کو ذہن میں رکھیں, جلد بازی کو ذہن سے نکال دیں. چیزوں کو ہمیشہ کے لیے زیادہ عرصے کے لیے ٹھیک کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا طریقے کا ٹھیک ہوں گی چیزیں, طریقے سے ٹھیک ہوتی ہیں. اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے کامیابی والا, اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے کامیابی والا, اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے موٹیویشن والا, اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے حوصلے والا. ایک دم سے نہیں ہوتا, ایک دم سے کیا نہیں جاتا, بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ. اس کے لیے کوئی دوسرا بندہ نہیں آپ کا انسٹرکٹر ہو سکتا. وہ آپ کو یہ بتا تو سکتا ہے کہ جب اس کی بات سنیں تب آپ کے اندر موٹیویشن آئے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ تنہائی میں ہوں گے, جب آپ کو مختلف خیالات آئیں گے تو ان خیالات کا کیا کرنا ہے, ان تنہائی کی احساسات سے کیسے لڑنا ہے, ان سے کیسے نکلنا ہے. کمپلیکس ہے, مایوسی ہے, سستی ہے, کائلی ہے, آلکس ہے, اس سے کیسے لڑنا ہے آپ نے. برے خیالات ہیں, آسان زندگی کی خواہشات ہیں, آسان زندگی کے جب آپ کی باڈی اس بات آپ کے ذہن سے اور آپ کی باڈی جب ایک ہو جائیں گی کہ کامیابی کا سفر ہوتا کیا ہے, تو پھر جب آپ کو سمجھ لگ جائے گی, آپ کی باڈی یہ بات تسلیم کر لے گی کہ اگر میں نے کامیاب ہونا ہے تو مجھے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, مجھے تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جب آپ کا باڈی یہ بات مان لے گی تب آپ کے جو دماغ کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کو قبول کرے گی, اور تب آپ بہترین رزلٹ نکال سکیں گے. تو یہ لمبا پروسیس ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اکیلے میں ٹریننگ ہے. مایوسی والی بات کو, مایوسی والے خیال کو, وسوسے کو آپ نے خود نکالنا ہے دماغ سے. آپ نے خود اسے کہنا ہے کہ نہیں, میں اشرف المخلوقات ہوں, میں افضل مخلوق ہوں, اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق میں سے انسان ہوں. میرا اللہ بہت بڑا ہے, وہ مالک ہے, وہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. کہ جب اللہ نے یہ کہا ہوا ہے مجھے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, پھر مجھے کس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے. پریشانی ہوتی ہے خیال کی, وسوسے کی, جو شیطان ڈالتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں مایوس کرتا ہے, ہمیں پریشان کرتا ہے, وہ ہمیں وقتی سہولت کی طرف لے کے جاتا ہے, ہمیں جسمانی جو تن آسانی جو جسے کہتے ہیں کہ جسم کی آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے. اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا اور چھپا ہوا دشمن ہے. کھلا دشمن یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کرنی ہے, اور چھپا اس طرح کہ وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ ہمارے سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کس ٹائم ہم سستی کر رہے ہیں, کس ٹائم ہمیں نیند آ رہی ہے, کس ٹائم فجر کی نماز ہو رہی ہے, کس ٹائم مؤذن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, کس ٹائم اس نے 24 گھنٹے کی جو تھکاوٹ اور جو نیند اور یہ سب معاملات, ان سب کا غلبہ اس نے کس ٹائم سب سے ہیوی کرنا ہے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں, ان کو پہ ذرا غور کریں. جب ہم غور کریں گے تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا. جب ہمارے لیے آسان ہوگا تو پھر ہم آہستہ آہستہ یہ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں دوسرے لوگوں سے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں. اگلی کسی ملاقات میں, اگلی کسی نشست میں اس کو ڈسکس کریں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تاکہ اقبال کا یہ شعر, میں اس کے بہت ساری باتیں اس کے اگینسٹ بھی جاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, اور بہت ساری باتیں اس کی فیور میں بھی جاتی ہیں کہ ایسا ہی ہے.
آپ اپنی رائے دیجیے، کوئی مثال دے سکتے ہوں، کوئی بات بتا سکتے ہوں، کوئی واقعہ بتا سکتے ہوں تو وہ بتائیے، پھر ہم ان کو اگلی کسی ملاقات میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ زرخیزی کیا ہے اس مٹی کی۔ آپ لوگ اپنی رائے دیجیے کہ کانفیڈنس کیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آج کا، میں اپنے تمام ویور سے، معزز سامعین سے، معزز احباب سے ایک سوال ہے میرا کہ کانفیڈنس کیا ہے؟ مختصر ڈیفینیشن آپ کے خیال میں اس کی کانفیڈنس کی کیا ہے؟ میرے خیال میں کانفیڈنس کی ڈیفینیشن جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ بات کر سکیں، کوئی بھی بات ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آپ میں کمیونیکیشن اتنی اسکلز ہونے ضروری ہیں کہ آپ ان کو، بات کڑوی ہو چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو چاہے سخت ہو، آپ کے پاس ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ آپ ان کو کر سکیں۔ اور اگر آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ ایک مناسب طریقہ ہے بات کرنے کا اور آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں بات، تو یہ دل کالڈ کانفیڈنس۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو لوگ آپ بہتر سمجھتے ہیں کانفیڈنس کیا ہے۔